السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کہ حادثے کے روداد، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجیے اور اس کو اپنے الفاظ میں تھوڑا سا مختصر کر کے آپ لوگ بھی لکھ سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ گرمیوں کی ایک رات میں اپنے گھر کی چھت پر گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اچانک شور کی آواز نے مجھے بیدار کر دیا۔ شور ساتھ والی گلی میں سے تھا۔ میرے تمام گھر والے بھی جاگ چکے تھے۔ میں چھت سے صحن میں آیا تو گھر والوں نے بتایا کہ ملک صاحب کے مکان کو آگ لگ گئی ہے۔ ملک صاحب کا بیٹا میرا ہم جماعت تھا۔ آتش زدگی کا سن کر میں تیزی سے ان کے مکان کی طرف بھاگا۔ میرے علاوہ اور بہت سے نوجوان آتش زدہ مکان کی طرف دوڑے۔ گلی میں اور بھی بہت سے لوگ اکٹھے تھے۔ سب کے چہروں سے پریشانی اور بے بسی عیاں تھی۔ میں مکان کے قریب پہنچا تو عجیب منظر تھا۔ مکان سے بلند و بالا شعلے اٹھ رہے تھے۔ آگ نے مکمل طور پر مکان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ لوگ آگ پر قابو پانے کے لیے اس پر بالٹیوں کے ذریعے بھی پانی ڈال رہے تھے، لیکن تیز ہوا کے باعث آگ بھڑکتی جا رہی تھی۔ اچانک بھڑک جانے والی اس آگ نے افراد خانہ کے ساتھ ساتھ اہل علاقوں کو بھی حواس باختہ کر دیا۔ لوگ اہل خانہ کو باہر نکالنے کی کوشش میں تھے۔ مکان کے اندر سے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار دل دبلا رہی تھی۔ میں بھی دوسرے لوگوں کے ہمراہ گھر کے اندر جانے کی کوشش میں تھا تاکہ اہل خانہ کو حفاظت سے باہر نکالا جا سکے، لیکن آگ کی تپش اور اس کے شعلے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اپنے دوست اور اس کے گھر والوں کی حفاظت کرنا میرا فرض تھا، چنانچہ میں اور میرے چند دوست آگ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے۔ دھوئیں کی وجہ سے کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، مگر میں ہمت اور حوصلے کے ساتھ افراد خانہ کی تلاش میں تھا۔ بچوں اور عورتوں کی چیخوں نے ہماری رہنمائی کی اور ہم ان تک بآسانی پہنچ گئے۔ وہ تمام افراد صحن میں موجود تھے اور ان کے چاروں جانب آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ ہم نے بچوں کو اٹھایا اور دیگر افراد کو اپنی رہنمائی میں بحفاظت گھر سے باہر لے آئے۔ آگ لمحہ بہ لمحہ پھیل رہی تھی۔ عمارت 3 منزلوں پر مشتمل تھی اور آگ غالباً پہلی منزل کے کسی گھر سے لگی تھی۔ آگ لمحہ بہ لمحہ پھیل رہی تھی۔ عمارت 3 منزلوں پر مشتمل تھی اور آگ غالباً پہلی منزل کے کسی کمرے سے یا باورچی خانے سے شروع ہو کر پوری عمارت میں پھیل گئی تھی۔ آگ جتنی سرعت سے پھیل رہی تھی، خدشہ تھا کہ کہیں قریبی مکان بھی اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ میں نے فوری طور پر 1122 کو اپنے موبائل فون سے اطلاع دے دی اور خود دوسرے افراد کے ساتھ مل کر آگ پر قابو پانے کے لیے بالٹیوں کی مدد سے پانی ڈال رہا تھا، مگر تمام کوششیں بیکار جا رہی تھیں۔ لمحہ بہ لمحہ آگ کا دائرہ وسیع ہو رہا تھا۔ گرمی کا موسم، آگ کی تپش، گھر والوں کی بے بسی، بچوں کی چیخ و پکار اور خوف و دہشت کا منظر ہر ایک کو پریشان کیے ہوئے تھا۔ اسی اثناء میں 1122 کا عملہ فائر بریگیڈ کے ساتھ پہنچ گیا۔ فائر بریگیڈ کا عملہ بڑی سرعت اور مستعدی سے آگ پر قابو پانے کی کوشش میں لگ گیا، جبکہ طبی ماہرین لاسٹ پیراگراف پہ تھے، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ فائر بریگیڈ کا عملہ بڑی سرعت اور مستعدی سے آگ پر قابو پانے کی کوشش میں لگ گیا، جبکہ طبی ماہرین آگ سے متاثرہ افراد کی دیکھ بھال میں مستعد ہو گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی تگ و دو کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ آگ نے پورے گھر کو جلا کر راکھ بنا دیا۔ کھڑکیاں، دروازے، فرنیچر اور دیگر سامان ہر جگہ اپنی صرف اینٹوں کا ڈھیر، دھوئیں کے بادل اور غم کے سائے منڈلا رہے تھے۔ وہ عمارت جو تھوڑی دیر پہلے شان و شوکت میں بے مثال تھی، اب ویران کھنڈر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ بجلی کا سلسلہ بھی منقطع تھا۔ مکان اور مکینوں کی حالت دیکھ کر دل خون کے آنسو رو بہا رہا تھا۔ تمام گھرانہ اپنی بے بسی پر ماتم کنا تھا۔ میں اپنے دوست کو حوصلہ دیتے ہوئے خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ محلے کے بزرگوں نے متاثرہ خاندان کو تسلی دی۔ صبح کا انتظار کرنے کے لیے میں نے انہیں اپنے گھر لے گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ اپنے گھر میں آباد ہیں، مگر یہ واقعہ ان کی زندگی سے خوشی و شادمانی کے لمحات چھین کر لے گیا۔